نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف عیسیٰ ہی نہیں بلکہ کئی اور نبیوں نے بھی مردہ زندہ کیے؟ جی ہاں، ان میں سے ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام بھی ہیں، جن کا واقعہ آج آپ دیکھیں گے۔ تصور کریں کہ ایک شہر کے لوگ مر جائیں اور وہ گل سڑ جائیں، صرف ہڈیاں رہ جائیں۔ کیا آپ کو یقین آئے گا کہ وہ لوگ جو ہڈیاں بن چکے ہیں پھر زندہ ہو جائیں؟ اگر قرآن جیسی مقدس کتاب گواہی نہ دیتی تو شاید کوئی انسان یقین نہ کرے۔ جی ہاں، یہ منظر اتنا عجیب تھا کہ کوئی انسانی عقل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ پیاس لگی ہے، کوئی پانی دیکھو۔ اس راستے میں قریب کوئی پانی نہیں ملے گا، چلتے رہو، شام تک ہم کسی آبادی تک پہنچ جائیں گے۔ پیاس بہت لگی ہے، کیا یہاں قریب کوئی آبادی نہیں تاکہ پانی اور کھانا مل جائے؟ ہاں، ایک بستی کا سنا ہے، لیکن راستہ دشوار ہے، اس طرف کوئی نہیں جاتا۔ ہمیں اس بستی کی طرف جانا ہوگا، ہم شام تک صبر نہیں کر سکتے۔ یہ کیسی بستی ہے؟ لگتا ہے اس بستی کے سب لوگ مر چکے ہیں۔ یہ اتنے سارے ڈھانچے کیوں پڑے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو دفن نہیں کیا گیا؟ کمروں کے اندر اور باہر ہر جگہ انسانی ڈھانچے پڑے ہیں۔ یہ دیکھو، راستے میں بھی ڈھانچے پڑے ہیں۔ چلو آؤ، یہ سارے انسانی ڈھانچے راستے سے ہٹاتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ قیامت کے دن انسان زندہ ہوں گے، کیا یہ لوگ بھی؟ ان کی تو ہڈیاں الگ الگ ہو چکی ہیں۔ ویسے یہ کون لوگ ہوں گے؟ لگتا ہے یہ سب لوگ اچانک مرے ہیں۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے، ورنہ وہ ایک دوسرے کو دفن ضرور کرتے، ان کے ڈھانچے یوں بکھرے نہ پڑے ہوتے۔ ویسے ایک بات مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ قیامت کے دن کیسے زندہ ہوں گے؟ کیا تمہیں اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہے؟ اگر اللہ چاہے تو انہیں ابھی زندہ کر سکتا ہے۔ ان کا گوشت گل سڑ چکا ہے، صرف ہڈیاں بچ گئی ہیں، بھلا یہ کیسے زندہ ہوں گی؟ وہ دیکھو، حضرت حزقیل علیہ السلام آ رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، آؤ ان کو یہ ڈھانچے دکھاتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، یہ کون لوگ ہیں جن کی ہڈیاں ہر طرف بکھری پڑی تھیں؟
یا اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی ہڈیاں اس طرح کیوں پڑی ہیں؟ اے حزقیل، یہ تمام وہ لوگ تھے جو موت سے بچنے کے لیے بھاگ کر یہاں آئے تھے۔ ان لوگوں نے جہاد سے منہ موڑا اس ڈر سے کہ کہیں موت نہ آ جائے، اور انہوں نے اپنا علاقہ اس لیے چھوڑا کہ کہیں طاعون کی وجہ سے موت نہ آ جائے۔ وہ لوگ موت سے بھاگ کر دور اس بستی میں آئے تاکہ موت سے بچ جائیں۔ موت برحق ہے، اس نے آنا ہی ہے، چاہے جتنا دور بھاگ لو۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں جو اکثر جہاد سے منہ موڑتے آئے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ اس دور بستی میں آئے تو ہم نے کہا، لو تم سب موت کا ذائقہ چکھو۔ پھر یوں وہ سب لوگ جو موت سے بھاگ رہے تھے سب کے سب مر گئے۔ اے پالنے والے، اگر تو چاہے تو ان سب کو ابھی زندہ کر سکتا ہے تاکہ یہ دوبارہ شہر آباد کریں۔ ان کو دوبارہ زندہ کرو تاکہ یہ تیری عبادت کریں اور ہم سب آپ کی قدرت کا ملاحظہ کریں۔ اے حزقیل، اگر تم چاہتے ہو کہ میں ان کو زندہ کروں تو ان ہڈیوں پر پانی چھڑکو۔ اس میں اعظم پڑھ کر پانی چھڑکتے جاؤ، پھر دیکھنا کہ وہ کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے اس میں اعظم پڑھ کر پانی چھڑکا تو ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے لگیں۔ اے اللہ، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری عقل تھوڑی ہے مگر تیری قدرت بہت زیادہ ہے۔ اس واقعے کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ ملتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم نے اس جماعت کا حال نہیں دیکھا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تو خدا نے ان سے کہا مر جاؤ، تو وہ مر گئے، پھر خدا نے ان کو زندہ کیا۔ بے شک خدا اپنے بندوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن بہت سے لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ قرآن میں کسی نبی کا نام ذکر نہیں، لیکن بہت سے مفسرین حضرت حزقیل علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ لوگ شام کے ایک شہر میں آباد تھے۔ اس شہر میں 70,000 کے قریب مکانات تھے۔ اس شہر میں اکثر طاعون کی وبا پھیلتی تھی، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ جب طاعون کی وبا پھیلتی تھی تو شہر کے امیر لوگ جان بچانے کے لیے وہاں سے نکل جایا کرتے تھے، اور غریب لوگ شہر میں ہی رہ جایا کرتے تھے اور کثرت سے موت کا شکار ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کا حکم ملا، مگر وہ جہاد پر جانا نہیں چاہتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے بنی اسرائیل ہر مرتبہ جہاد کے موقع پر منہ موڑ لیا کرتے تھے۔ اس مرتبہ بھی وہ بہانے بناتے ہوئے کہنے لگے کہ شہر میں طاعون کی وبا پھیلنے والی ہے۔
اور وہ کہنے لگے کہ جو لوگ شہر میں رہیں گے وہ سب طاعون کی وجہ سے مر جائیں گے، اور وہ یہ بھی کہنے لگے کہ جو لوگ جہاد کے لیے جائیں گے وہ بھی سب کے سب مر جائیں گے۔ اگر ہم جہاد کے لیے جائیں تو موت، اور اگر شہر میں رہیں تو بھی موت۔ پھر ہم کیا کریں؟ اس دفعہ سب لوگ، امیر غریب چھوٹے بڑے، سب کے سب دور کسی بستی میں چلے جائیں گے۔ اگر ہم سب کسی اور بستی میں چلے جائیں تو یوں ہم سب موت سے بچ جائیں گے۔ حالانکہ شہر میں کوئی طاعون کی وبا نہیں پھیلی تھی، بس وہ جہاد سے بچنا چاہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سب جانتا تھا، پھر اللہ نے ان سب کے لیے موت مقدر کر دی۔ وہ لوگ سفر کرتے کرتے ایک دور کی بستی میں پہنچے اور کہنے لگے ہم یہیں رہیں گے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جس طاعون سے وہ بھاگ رہے ہیں وہ اس بستی میں بھی موجود ہے۔ ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہی اس بستی کے لوگ طاعون کی وجہ سے مر چکے تھے۔ اس بستی کے لوگ طاعون کی وجہ سے مر گئے ہیں، اب ہمارا بچنا بھی مشکل ہے۔ اس شہر میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے، کیا پتہ اس کا وائرس ہمیں بھی لگ گیا ہو۔ جلدی سب کو بتاؤ کہ یہاں سے نکل جائیں، ورنہ ہماری موت بھی شاید یہیں لکھی ہے۔ پھر اللہ کا حکم اتر آیا، جس موت سے تم بھاگ رہے تھے، لو اب موت کا ذائقہ چکھو۔ وہ 60 سال تک اسی حالت میں پڑے رہے، یہاں تک کہ لاشیں گل سڑ کر صرف ہڈیاں رہ گئیں۔ پھر ایک قافلہ اسی راستے سے گزرا، جنہوں نے ہڈیاں اٹھا کر ایک جگہ جمع کی۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر اسی راستے سے ہوا۔ جب آپ کی نظر ان ہڈیوں پر پڑی تو آپ بہت روے۔ اے پالنے والے، اگر تو چاہے تو ان سب کو ابھی زندہ کر سکتا ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یوں نبی کی دعا سے وہ سب لوگ زندہ کر دیے گئے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور اللہ کی طاقت ہر چیز پر ہے۔